السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعینا، نہ کہو راعینا، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ ما یود الذین، نہیں چاہتے جن لوگوں نے کفروا من اہل الکتاب، کفر کیا اہل کتاب سے، ولا المشرکین، اور نہ مشرکین سے، ان ینزل، کہ نازل کی جائے، علیکم، تم پر، من خیر من ربکم، بھلائی سے تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص، اور اللہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت سے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ عزیز طلباء، یہاں مومنین کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے لفظ راعینا کہنے سے منع فرمایا، اور اس کی جگہ اگر ضرورت ہو تو لفظ انظرنا کہنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ اگرچہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب لفظ راعینا بولتے تھے تو اس کو اچھے معنی میں بولتے تھے، لیکن یہود کو اس لفظ کے دوسرے معنی میں استعمال کرنے کا موقع مل جاتا، لہٰذا حکم ہوا کہ ایسا نہ کہو۔ کافروں کو بد تہذیبی کا ہیلہ ہی نام میسر آئے۔ اس کے بعد امت محمدیہ کی خصوصیات یہاں بیان کی گئی ہیں۔ براہ راست مسلمانوں کو خطاب فرمایا گیا ہے، اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو جب یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے پکارا ہے، بلایا ہے، سمجھایا ہے، تو یہ 88 جگہ اس طرح کا خطاب ہے۔ یہود مسلمانوں سے حسد کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ جو رسول ہوگا آخری وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں برابر نبوت چلی آئی ہے۔ جب اولاد اسماعیل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان کو حسد ہوا کہ غیر قوم میں سے نبی کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، کیونکہ وہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت، اور جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، او ننسیہا، یا اسے بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا، لے آتے ہیں بہتر اس سے، او مثلیہا، یا اس جیسا۔ علم تعلم، کیا نہیں تو جانتا، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے اعتراض کا جواب بتایا ہے کہ ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں، یعنی اس کا حکم یا حکم اور تلاوت دونوں کو منسوخ اور موقوف کرتے ہیں، یا بالکل لوگوں کے ذہنوں سے ہی اس کے الفاظ ہی ہم فراموش کر دیتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص مصلحت ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مناسب سمجھا اس حکم کو منسوخ کر کے دوسرے حکم کو جاری کر دیا۔ اگر دنیا کے لحاظ سے اس کی مثال دیکھی جائے تو دنیا کی حکومتوں میں تو یہ بات بطریق اولیٰ کئی حصے پائی جاتی ہے کہ وہ کسی حکم کو تبدیل کر کے اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا حکم لاتے ہیں، پہلے حکم کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے
کہ جب حالات کو دیکھا یا حالات کے مطابق ایک حکم جاری کرنا پڑا تو اس لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا جس آیت کو منسوخ فرما دیا وہ اللہ کی شایان شان اللہ کی مرضی ہے، اور جس کو نازل فرما دیا یہ بھی اللہ کی اس میں حکمت اور مصلحت ہے جو کہ ہم نہیں جان سکتے۔ دنیا کی مثالوں سے کئی طرح سمجھایا جا سکتا ہے کہ ایک حکیم یا ڈاکٹر پہلے ایک دوا تجویز کرتا ہے اور وہ 2 روز اس دوا کے استعمال کرنے کے بعد مریض کا حال بدلے گا تو اس کو حکیم صاحب ہے یا ڈاکٹر صاحب ہے تو اس کے حال کے مطابق اس کو دوائی تبدیل کرنی پڑے گی۔ ام تریدون ان تسألوا، کیا تم چاہتے ہو کہ سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ جیسے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام، من قبل اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر اور جو اختیار کر لے کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے، فقد ضل سواء السبیل سو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، پسند کیا بہت سے اہل کتاب سے، لو یردونکم کاش تمہیں لوٹا دیں، من بعد اس سے، ایمانکم کفارا تمہارے ایمان کفر میں، حسدا من عند انفسہم اپنے دل میں، حسد من عندی اپنے دل کی وجہ سے حسد کو، من بعد ما تبین لہم الحق جب کہ واضح ہو گیا ان پر حق، فاعفوا واصفحوا پس تم معاف کر دو اور درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ لائے اللہ اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ اور تم قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، وما تقدموا اور جو آگے بھیجو گے، لانفسکم اپنے لیے، من خیر بھلائی سے، تجدوہ تم پالو گے اسے، عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ دیکھنے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں ایک تو کثرت سوال کی ممانعت کی گئی ہے کہ جو مقصد کا سوال ہے صرف وہی کیا جائے، بار بار سوال کرنے سے اپنے اوپر خود پابندی اور مشکلات کا اضافہ کرنا ہے، آسان حکم اس طرح مشکل ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کو عجیب و غریب سوال کرنے کی عادت تھی، وہ مختلف باتیں بناتے اور گھڑتے رہتے تھے۔ جب جنگ احد میں مسلمانوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اپنے ذہن کے مطابق کچھ اس میں رد و بدل کر بیٹھے اور وہ جگہ چھوڑ دی تو اس کی وجہ سے شکست اور نقصان اٹھایا۔ یہود یہ مختلف تدبیریں کرتے اور خیر خواہی سامنے لاتے کہ ہم آپ لوگوں کے خیر خواہ ہیں اور اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بہکانا شروع کیا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ تم لوگ واقف ہو کہ عہد شکنی کا کیا حکم ہے؟ یہود بولے کہ ہاں عہد توڑنے کا بڑا گناہ ہے۔ اس پر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ جب تک زندہ ہوں دین اسلام پر قائم رہوں گا اور رسول برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پھروں گا۔ تو اس کے بعد وہ لاجواب ہو گئے۔ اس کے بعد اہل اسلام کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ دشمنان دین کے مقابلے میں سر دست نمازیں پابندی سے پڑھے جاؤ اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ بھی دیں۔ تو یہاں اس بات کا پتہ چل گیا کہ ایک تو نماز کی پابندی اور دوسری زکوٰۃ کی ادائیگی، ان چیزوں کو خاص طور پر تلقین کی گئی ہے کہ ان کو ہمیشہ پورا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ دین میں شک و شبہات سے ہمارے دلوں کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔